پہلے کہ میں لیو اپلیکیشنز لے لوں. جی بتائیں. شکریہ چیئرمین صاحب. سر میں ہاؤس کی توجہ آپ کی وساطت سے اس المناک حادثے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو پرسوں لاہور میں پیش ہوا. چیئرمین صاحب میں خود اور میرے سینیٹر ساتھی جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. اراکین اسمبلی وہاں پر موجود تھے. صوبائی اسمبلیوں کے اراکین وہاں پہ موجود تھے. بہت سارے منتخب نمائندوں کی موجودگی میں پولیس نے جو ایک کسی بھی فرد کا، کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی جگہ جمع ہو سکتا ہے، کسی جگہ اجتماع کر سکتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اس کو روکنے کے لیے کوشش کی. نہ صرف روکنے کی کوشش کی بلکہ ایک زہریلی گیس کے ذریعے لوگوں پر حملہ کیا گیا. اور نہ صرف زہریلی گیس سے لوگوں پر حملہ کیا گیا اور لوگوں کے ایک بنیادی حق سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی، جی، بلکہ جس گاڑی میں محترمہ مریم نواز تشریف رکھتی تھیں اور اس گاڑی میں ان کے ساتھ میں بھی موجود تھا، رکن قومی اسمبلی مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں، ان کے شوہر کیپٹن صفدر جو کہ خود بہت دفعہ رکن اسمبلی رہ چکے ہیں موجود تھے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں. جی. اور جس گاڑی میں وہ سوار تھیں وہ گاڑی سابق وزیر اعظم کے زیر استعمال رہتی ہے. وہ بلٹ پروف گاڑی ہے، اور بلٹ پروف گاڑی جس پہ کسی گولی کو اثر نہیں کرنا، جس پہ کسی ہتھیار نے اثر نہیں کرنا، اس گاڑی کو چکنا چور کیا گیا. اس گاڑی پہ بارش کی طرح پتھروں کی یلغار کی جاتی ہے، اور پتھروں کی یلغار کرنے والے پولیس کی وردی میں ملبوس ہیں. اس گاڑی پہ اس گیس کی بھی یلغار کی جاتی ہے جس کو زہریلی گیس سے جانا جاتا ہے. جناب والا، اس بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اس گاڑی کے اوپر واضح طور پر نشانات موجود ہیں. ماہرین جن سے ہم نے رائے حاصل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کے شیشے کو صرف پتھروں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا. جی. اب وہ نقصان کس چیز سے پہنچا ہے اس کا تعین ہونا باقی ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو ہیومن رائٹس کمیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ ہیومن رائٹ کی کمیٹی اس کی مکمل تفتیش کرے اور ہاؤس میں اس کی رپورٹ کو پیش کیا جائے. ٹھیک ہے جی. لیو اپلیکیشن سینیٹر لیڈر آف دا ہاؤس، آپ تشریف رکھیں. لیڈر آف دا ہاؤس پلیز. سر میری گزارش یہ ہے کہ پرسوں جو واقعہ ہوا لاہور میں وہ یقیناً ایک نہایت ناخوشگوار واقعہ تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی گئی. پرسوں نیب نے طلب کیا ہوا تھا مریم صفدروان صاحبہ کو، اور اس موقع پر ان کی پیشی کے موقع پر ایک موب جو کہ اپنے ساتھ گاڑیوں میں، جس میں ویڈیوز موجود ہیں کہ اپنے ساتھ وہ پتھر بھی تھے اور وہ سارا سامان تھا، تو جو حملہ کیا گیا نیب کے دفتر پر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے، اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور نیب یا کوئی بھی سرکاری جو عمارت ہے اس پر نیازی صاحب ابھی لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں، اس کے بعد آپ بات کریں. تشریف رکھیں. تو یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ ہے.
اس کی انکوائری ہم تو چاہیں گے کہ اس پورے واقعہ کی انکوائری ہو تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات کا سدباب کیا جا سکے اور جو قانون ہے وہ اپنا راستہ لے اور جو ایک عدالتوں کا یا اداروں کا میں پیش ہونے کا طریقہ کار ہے وہ اگر ہم اس کو ہم اس حوالے سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت ہم قائم نہیں کریں گے. تو اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ٹھیک ہے جی, ہیومن رائٹس کمیٹی اس کی انکوائری کرے گی. جی بس بات ہو گئی جی. سراج صاحب اگر میں بزنس لے لوں ہاؤس کا, اس کے بعد جی پلیز ہاؤس کا بزنس ختم ہوتے ہی سب کو ٹائم دوں گا جی. سراج صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے, پھر سب کھڑے ہو جائیں گے پلیز. ہاؤس بزنس رہ جائے گا سراج صاحب. آپ وہیں سے اگر بتا دیتے تو میں جناب آپ کو دیکھ لیتا. جی تو پھر رضا صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر میں بزنس ایک دفعہ جی سراج صاحب مہربانی کریں جی. لیو ایپلیکیشن سینیٹر بہرامن تنگی صاحب نے ناسازی طبیعت کے بنا پر گزشتہ 297ویں اجلاس کے دوران مورخہ 4 مارچ اور 298ویں اور 99ویں اور 300ویں مکمل اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکے تھے, اس لیے انہوں نے ان تاریخوں کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کیا. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر سید مظفر حسین شاہ صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 13 اگست کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 300ویں اجلاس کے دوران مورخہ 30 جولائی کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے, اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر محمد طاہر بزنجو صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 301ویں اجلاس کے دوران مورخہ 5 اگست اور عالیہ اجلاس کے دوران آج مورخہ 13 اگست کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر گزشتہ 301ویں اجلاس کے دوران مورخہ 5 اگست اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے, اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے. آپ مصدق صاحب ادھر تشریف رکھیں, یہاں کوئی سیٹ دے کے نا جی, میں نے تو آپ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ارینجمنٹ کی. اگر آپ چاہتے ہیں ہم صبح کرسیاں لگا دیتے. لکھ دیا جی نام, اب اس طرف تو پھر میں بزنس لے کے پھر ہی ٹائم دے سکتا ہوں. پھر تھینک یو جناب. آرڈر نمبر 3 سینیٹر ستارہ ایاز چیئرپرسن اسٹینڈنگ کمیٹی آن کلائمیٹ چینج, پلیز موو آرڈر نمبر 3. جی مائک آن کر دیں جی. Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of report of the committee on the bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2020 introduced by Senator Faisal Javed on 8 June 2020 may be extended for the period of 60 working days with effect from 6th August 2020. It has been moved under sub-rule 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the time for presentation of the report of committee on the bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2020 introduced by Senator Faisal Javed on 8 June 2020 may be extended for a period of 60 working days with effect from 6 August 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is carried. Order number 4. Senator Mohammad Javed Abbasi, Chairman Standing Committee on Law and Justice, please move order number 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, Chairman Standing Committee on Law and Justice, to move under sub-rule 1 of the Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in the Senate 2012, that the time for presentation of report of the committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2018, amendment of Article 11 introduced by the Senator Qurratul Rain Murray on 12 November 2018, may be extended for further period of 16 working days with effect from 15 August 2020. Janaab Chairman, मैं पहले मुझे अगर मोशन please. इट हैज बीन मूव्ड अंडर रूल 1 of Rule 194 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012